بخشش عام کا مہینہ ہے، بہت قریب آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں اور دیندار طبقے میں اس کی تیاری 11 مہینوں سے چلتی ہے۔ 11 مہینے اپنے گھر کے اس مہینے کے اخراجات، ضروریات اور پھر جو بھی کام کاج ہوتے ہیں ان کی ترتیب لگا کر اس مہینے کو صرف اور صرف عبادات کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ والوں کے یہ معمولات کتابوں میں پڑھے بھی ہیں اور اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں کہ پورا 11 مہینہ کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور یہ ایک مہینہ رمضان المبارک تمام کام کاج سے، ذمہ داریوں سے اور باقی کاموں سے فارغ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھر میں، مسجد میں، اعتکاف کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شکل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں عام ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پہلا حصہ پہلے 10 دن، دوسرا حصہ دوسرے 10 دن اور تیسرا حصہ تیسرے 10 دن۔ پہلے 10 دن کے لیے، پہلے حصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، یہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، بخشش کے ہیں، اور اخیر والے 10 دن اور تیسرا حصہ عتق من النار، نار جہنم سے آزادی کا اور خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں بھی یہ چاہیے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے باقی مشغولیات سے، مصروفیات سے، معمولات سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ دوستو یاد کریں، بہت سارے لوگ گزشتہ سال اس ماہ سیام میں تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ سال وہ ان دنوں میں حیات تھے لیکن اس سال اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک جب بھی آئے، جب بھی رمضان المبارک، اس کا استقبال نہایت ہی والہانہ انداز سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ماہ سیام آتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، شد مئزرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر بند کو بہت ٹائٹ باندھ دیتے تھے، بہت سخت باندھے، شد مئزرہ۔ اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت کسی سخت کام کو کرنا ہوتا ہے تو اس کی سنن مان گئے تھے، اس طبقے سے جو کام والا طبقہ ہے وہ یہاں پہ کچھ باندھ دیتا ہے۔ سخت کام کے وقت ہے، سخت بوجھ اٹھانا ہو، سخت محنت کرنی ہو، سخت چڑھائی چڑھنی ہو، اس وقت کمر کو مضبوط باندھ دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جب ماہ سیام شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنے کمر بند کو بہت مضبوطی کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ فرماتے تھے کہ وہ ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو رات کے پہر میں جگانے کا معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا۔ خود بھی جاگتے تھے، وہ جگائے گا کب انسان؟ جب آدمی خود جاگے گا۔ وہ جب خود سو گیا تو دوسرے لوگ بھی سو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور کنبے والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جو معمول دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ جو انسان ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو گناہ پیچھے گزر چکے ہیں، صغائر گناہ، وہ سارے کے سارے اللہ پاک اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دن کا معمول ہے روزے کا، اور رات کا معمول ہے من قام رمضان قیام اللیل۔ قیام اللیل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے تراویح، پھر تہجد، تراویح پڑھے گا 20 رکعت، پھر رات کے آخر پہر میں تہجد پڑھے گا 8 رکعت یا 12 رکعت، جتنا اس سے ہو سکتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھ لے، 4 بھی پڑھ لے، 6 بھی پڑھ لے، 8 بھی پڑھ لے، جتنا ہو سکتا ہے۔ تو دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ قیام کا مطلب ہے کھڑا رہنا بارگاہ الہی میں۔ قیام تراویح کی شکل میں بھی ہے، اور پھر اخیر والے پہر میں تہجد کی شکل میں ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بحث ہوتی ہے رمضان المبارک میں کہ تراویح بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، یا دونوں ایک چیزیں ہیں۔ تہجد الگ چیز ہے، تہجد الگ نماز ہے، اور تراویح الگ نماز ہے۔ یہ جو تہجد ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم قرار دی گئی، اور باقی امت کے لیے نافل تھی۔ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، ہمارے آپ کے لیے نفل ہے، اور جتنا آدمی اس تہجد کے پیچھے پڑے گا اللہ کے یہاں اس کا اتنا ہی قرب ہوگا۔ تہجد کے بڑے فضائل ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور اللہ پاک سے گریہ زاری اور مناجات کا جو صحیح وقت ہے وہ یہی تہجد کا وقت ہے۔ اذان فجر سے پہلے 1 گھنٹہ جاگ جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کرے، سجدہ لمبا لمبا کرے، رکوع لمبے لمبے کرے، قیام لمبا لمبا کرے، پھر دعائیں مانگے تنہائی میں، یہ قیام اللیل ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کو جو تراویح ہے، اس تراویح میں قرآن کریم کو سننا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ ہمارے لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں کہ علم ترا، کوئی حرج نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے قرآن کریم سننا، لیکن ثواب زیادہ ہے۔ بہتر اور افضل مسنون عمل یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم سنتے تھے، صحابہ قرآن کریم سنتے تھے، تابعین قرآن کریم سنتے سناتے تھے، معمول رہا ہے۔ اور آج بھی امت کا اکثر طبقہ الحمدللہ حرمین شریفین میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے شوق سے، بلکہ ایمان والے تو رمضان المبارک میں عمرے کی نیت سے پوری دنیا سے وہاں جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور پھر 20 رکعتوں میں قرآن کریم سنتے ہیں۔ حرم مکی میں بھی، حرم مدنی میں بھی 20 رکعتوں میں قرآن کریم سنا جاتا ہے۔ تو دن کا معمول رمضان المبارک کا ہمیں رکھنا ہے روزہ، لیکن روزہ صرف بھوک اور پیاس، کھانے پینے سے رکنا اور پھر باقی چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے دوستو۔ روزے میں انسان کو جیسے غذا کا احتیاط ہے، جیسے پانی کا احتیاط ہے، ایسے ہی اس کو نظر کا بھی احتیاط کرنا ہے، ایسے ہی کانوں کا بھی احتیاط کرنا ہے، ایسے ہی دل کے خیالات کا بھی احتیاط کرنا ہے، ایسے ہی زبان کے استعمال میں بھی فلا رفث ولا فسوق، نہ کوئی گندی بات کرنی ہے، نہ کوئی گندی گالی بولنی ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا ہے، مطلب بہت پرہیز۔ جس طریقے سے کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہے، اسی طریقے سے دیکھنے میں احتیاط، سننے میں احتیاط، بولنے میں احتیاط، خیالات میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر نہیں روزہ متاثر ہوگا، وہ ثواب جو روزے کا اور وہ اثرات، وہ نتائج جو روزے کے ہیں کہ اس سے تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوگی، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کا روزہ کیسے بہتر ہو اور اس کی راتیں کیسے بہتر ہو، اس کے لیے اکابر علماء نے معمولات ترتیب دیے ہیں کہ فجر میں جس وقت ہم اٹھتے ہیں سحری کے لیے، سحری سے پہلے تہجد لازمی ادا کرنا۔ ہمارے یہاں معمول ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جو بغیر وضو کے سحری کھاتے ہیں،
बगैर वजू के, वजू नहीं किया, थोड़ा सा कुल्ली की और फिर शहरी खा ली और उसके बाद फिर सो गए, न तहज्जुद पढ़ी और न फजर की नमाज पढ़ी। ऐसा रोजा रखना, इसको हदीस में बोला गया है कि इसको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय भूख और प्यास के। अगर अल्लाह के बंदे रमजान मुबारक में तुम आए हो और फिर अगर उठाई है, आप 2 रकात पढ़े, फिर वजू करने से क्या तकलीफ है? फिर वजू के बाद 2 रकात या 4 रकात पढ़ने से क्या तकलीफ है? फिर जब 4 रकात पढ़ ली, फिर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाने से क्या तकलीफ है? हमारे समाज का ये हाल है, और खुसूसन जो नौजवान तबका है, संजीदा तबका भी इसमें मुलव्वस है कि घर की मस्तूरात को नौकरानी बना के रखा और उनको बताया कि सुबह बजे सुली पाना, खाना गरम गरम हमें मिलना चाहिए और ठंडा खाना हमें पसंद नहीं है, और ठंडा खाना, वो घर की मस्तूरात अल्लाह की उनको इबादत में भी लगने नहीं देते, और रात का खाना भी पसंद नहीं करते, और अगर उसमें थोड़ा सा 19-20 हो गया तो कहते हैं कि रोजदर और तुम्हें एहसास ही नहीं, वो भी रोजे से है। याद रखना चाहिए कि अगर रमजान मुबारक में अपनी घर की मस्तूरात, चाहे माँ हो, बीवी हो, बहन हो, कोई उसके ऊपर जरा बराबर ज्यादती हुई, इससे भी हमारे रोजे में खलल पड़ सकता है, हमारा रोजा मुतासिर हो सकता है। अगर उसकी दिल आजारी हुई, अल्लाह पाक ने जैसे हमें आराम का हक दिया है, हमें सहूलियात अता की है, वैसे ही वो, जैसे हम इंसान वैसे वो भी इंसान, जैसे हमारा रोजा, जैसे हमें भूख और प्यास सताती है या गर्मी सताती है, उनको भी भूख और प्यास और गर्मी सताती है, बल्कि वो तो 24 घंटा आग के नजदीक रहते हैं, उनको तो और मुतासिर करती है गर्मी, उनका रोजा तो और ज्यादा सख्त होता है। और हमारा रोजा बाजार में घूमने फिरने से और फिर दरबदरी करने से मुतासिर हो, क्या कहते हैं कि सख्त हो जाता है, हमने बड़ा कमाल किया, या ज्यादा से ज्यादा हमने ड्यूटी दे दी, बहुत बड़ा कमाल किया। इसलिए रोजे में जैसे हम अपने आराम और सहूलत का ख्याल रखते हैं दोस्तों, ऐसे हमें अपने माँ, बहन, बीवी, बच्चियों का भी ख्याल रखना जरूरी है, वरना हमारा रोजा मुतासिर हो सकता है। पहले तो हमें ये काम करना होगा।